صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना इमामुन्नास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तमाम लोगों के इमाम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا۔ جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا، جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا، میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا، جب وہ روک دیے جائیں گے اور میں ہی انہیں خوشخبری دینے والا ہوں گا، اور جب وہ مایوس ہو جائیں گے، بزرگی اور جنت کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ میں اپنے رب کے ہاں اولاد آدم میں سب سے زیادہ مکرم ہوں۔ میرے ارد گرد اس روز 1000 خادم پھریں گے، گویا کہ وہ پوشیدہ حسن ہیں یا بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور دور حاضر سے بھی بہت زیادہ متعلق ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قول و فعل کے تضاد کی مذمت۔ یہ جو قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے دین اسلام میں۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جن پر عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو سخت ناگوار ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ ناظرین، تاریخ اگر ہم دنیا کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے تاریخ میں رہنما بھی آئے، بڑے بڑے مصلح بھی آئے، بڑے بڑے شعراء آئے، بڑے بڑے ادیب آئے، بڑے بڑے لکھنے والے آئے، اور انہوں نے بہت بہت اچھے اصول اور اخلاقی تعلیمات بھی بتائیں، بیان کی۔ لیکن تاریخ عالم میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا اس پر عمل اس سے بڑھ کر کر کے دکھایا۔ اس کی سب سے بڑی مثال سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ کی خدمت اقدس میں صحابہ کرام آئے کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ تو جو جواب آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا، حضور کے اخلاق عین قرآن تھے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا، سب لوگوں کو فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھا کرو، خود 8 نمازیں پڑھتے تھے۔ سب لوگوں کو فرمایا کہ سخاوت کیا کرو، اور اپنے ہاں سخاوت کے دریا اس طرح بہتے تھے کہ گھر میں کئی دن فاقے ہوتے تھے۔ اور یہ ان دنوں کی بھی بات ہے جب مسلم فتوحات ہو رہی تھیں اور جو مال غنیمت آتا تو اس کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ اسی لیے ایک صحابی سے آپ نے فرمایا گزرتے ہوئے کہ یہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا مجھے مل جائے تو میں 3 رات سے زیادہ اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اور ایک رات تو یہ ہوا کہ رات کچھ مال بچ گیا تھا تو آپ کاشان اقدس میں تشریف نہیں لے گئے۔ صبح بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا یا رسول اللہ وہ جو بچ گیا تھا سونا وہ بھی تقسیم کر دیا، تو پھر آپ کاشان اقدس میں تشریف لے گئے۔ اسی طرح ناظرین کرام، آپ نے فرمایا اپنے محتاطوں سے حسن سلوک کیا کرو۔ تو کون نہیں جانتا کہ انس بن مالک نے کہا میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہی۔ اور دوسری طرف گبن جو مشہور مورخ ہے ویسٹ کا، اس نے لکھا میں اس بات پہ حیران ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک اپنے غلاموں سے تھا، یہ زید جو تھا اس کو اتنا پیار کیا کہ لوگ اس نے زید بن محمد کہنے لگ گئے، اور غلام زادے کا بیٹا اسامہ جو ہے اس سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے میں حیران ہوں کہ جو کہتے ہیں اس سے زیادہ کر کے دکھاتے ہیں۔ تجارت میں آپ نے دیکھا کہ ایک اپنے خادم سے کہا، ابھی اظہار نبوت بھی نہیں کیا تھا، کہ بھئی یہ اونٹ جو ہے اس میں یہ خرابی ہے بتا دینا جو خریدنے آئے، اور وہ نہیں بتا سکا، بھول گیا۔ 1 دن اور 1 رات کی جو مسافت تھی وہ طے کر کے گھوڑے پہ ان کے پیچھے گئے اور جا کے کہا کہ غلطی سے آپ یہ چیز لے ہیں، اس میں ایک جو اونٹ ہے اس میں یہ نقص ہے۔ تو ناظرین کرام، عمل کر کے لوگوں سے کہا کہ صبر کرو۔ غزوہ خندق میں تو لوگ صحابہ آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا ہے، تو اپنے چادر مبارک جو اٹھائی اور اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ جو عمل ہمیں نظر، اور راہ حق میں کہا کہ مشکلات آئیں تو ان کو صبر سے برداشت کرنا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا ابو طالب کے پاس جب کفار مکہ آئے، آفر کی کہ ان کو روک دیں، ان کو کہیں رک جائیں، ہم ان کی شادی اعلیٰ خاندان میں کرتے ہیں، بادشاہی دے دیتے ہیں، مال و دولت دے دیتے ہیں۔ تو وہ جو حفیظ رنی کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جفا و جور کی آندھی چلے، طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پاؤں تلے روئے زمیں کا مال و زر رکھ دیں،
خدا کے حکم سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں، میں ان جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ اس لیے سید سلیمان ندوی جب سفر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ٹیگور سفر کر رہا تھا تو اس نے آپ نے پوچھا سید سلیمان ندوی نے کہ وہ جو برموی سماج کی تحریک تھی اس کے اصول تو بہت اعلیٰ تھے تو کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہماری تحریک اور ہمارے اصول تو بہت بڑے تھے، اس کے پیچھے کوئی عملی سیرت نہیں تھی۔ تم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیب لوگ ہو کہ تمہیں اصول بھی بڑے اعلیٰ ملے، تعلیمات بھی بڑی اعلیٰ ملی، اور ساتھ وہ جو تھی عملی سیرت اس کے پیچھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ بیسٹ ماڈل ہے فار آل ہیومینٹی، یہ میرے پیغمبر میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کے گلے میں ان کے جو گلے میں ہار ہے سونے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیتے ہیں کہ یہ آپ نے حضرت عائشہ کے ہاتھ میں کنگن سونے کے دیکھے آپ نے، تو آپ نے کہا کہ ہمارے گھر میں اور یہ مال و دولت، یہ دنیاوی مال انہوں نے اسی وقت وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا، اور سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کے گلے میں جب آپ نے سونے کا ہار دیکھا تھا تو پھر اسی طرح کا اظہار فرمایا۔ سیدہ پاک نے اس ہار کے بدلے غلام خریدے اور آزاد کر دیے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بیان کر کے میں اپنے اسکالرز کی طرف آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ نے فرمایا کہ جب الحزن سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جب الحزن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا ایک جنگل ہے اور جہنم خود ہر روز اس سے پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علماء جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا میری امت کے علماء امین ہیں، جب یہ دنیا میں داخل ہوں تو پھر ان کے دین سے بچو۔ اور اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص اجر آخرت اور دنیاوی شہرت دونوں مقاصد کے لیے جہاد کرے تو اسے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس شخص نے 3 بار یہی سوال کیا، آپ نے ہر بار یہی جواب دیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتا ہے جو خالصتاً اسی کے لیے ہو، اس کا مقصد رضا الہی ہو۔ ناظرین کرام، قول و فعل کا تضاد، اور اس کے ساتھ ایک اور بات، بعض اوقات قول و فعل میں تضاد نہیں ہے۔ آپ ایک آدمی آتا ہے وہ لوگوں سے کہتا ہے نماز پڑھا کرو، اور خود بھی نماز پڑھتا ہے، تو قول و فعل کا کوئی لوگوں سے کہتا ہے حسن اخلاق سے پیش آؤ، خود حسن اخلاق سے بھی پیش آتا ہے، دل میں بغض کینہ رکھتا ہے۔ تو وہ جو بات ہے صوفیاء کرام اس لیے جو فرماتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ کمال تھا کہ نگاہ مصطفیٰ پڑھتی تھی، اندر کا تزکیہ بھی ہو جاتا تھا اور ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی۔ تو صوفیاء اس لیے کہتے ہیں کہ قول و عمل میں تضاد جو ہے اس کے ساتھ ساتھ نیت کو درست کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو نیک عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں جو بظاہر نیک عمل ہو۔ ناظرین کرام، میرا انٹرو لمبا نہ ہو جائے، وہ جو اقبال نے کہا تھا دل بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قول و فعل میں تضاد نہ ہو، اخلاص سے بات کی جائے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن کیا کریں، میں آج جب گھر سے نکلا تو میرے ذہن میں ارتجالاً ایک فوری شعر آیا کہ کیا تماشا ہے کہ اس دور کے انسانوں کو بات جو دل سے نکلتی ہے بری لگتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے شروع کر رہا ہوں۔ قرآن حکیم میں اس پہ بڑا زور دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟
قاضی صاحب بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ یہ قول و فعل یا ظاہر و باطن یا علم و عمل کا جو اختلاف ہے نا، یہ بنیادی طور پر ایک پہلو کے 3 رخ ہیں۔ ہم دین اسلام کے مزاج کو دیکھیں تو سب سے پہلے آتے ہیں عقائد، پھر اس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے نیت کی، ٹھیک، اور اس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے اعمال و اقوال کی۔ واہ، یعنی سب سے پہلے عقیدہ، اس کے بعد نیت، ٹھیک، اور اس کے بعد عمل یا قول۔ ٹھیک قول بھی فی نفس ایک عمل کی صورت ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو اگر یہ بیلنس قائم رہے تو پھر اس کے فوائد و ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اگر عقیدہ غلط ہے اور نیت آپ کر لیں اور اس پر قول کریں تو وہ عمل کے عقیدے کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اس سے وابستہ ظاہری فائدے تو مل جائیں گے، اخروی نجات نہیں ملے گی۔ یعنی اخروی نجات کا سارا انحصار جو عقیدے شیخ کی سعدی نے صحت کہا پر کہ ہے۔ وہ کیا ہے ان کا ہے کہ خشت اول اگر وہ مولانا روم نے کہا، مولانا روم کہا وہ جائے اگر تو اوپر ٹیڑھی عمارت رکھی ساری۔ گئی تو ساری عمارت ٹیڑھی ہوگی۔ ٹھیک، قرآن مجید نے یہ جو علم ہو اور عمل نہ ہو یا قول ہو اور فعل نہ ہو، اس کو باقاعدہ موضوع بنایا ہے اور اس پر باقاعدہ آیات دی ہیں۔ یا عقیدہ زبان سے کچھ ہو اور دل سے اس کو تسلیم نہ کرے، اس کو تسلیم نہ کرے، یا ظاہر و باطن کا تضاد ہو۔ تو حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر جملہ ہے اہل کتاب کے حوالے سے کہ نابذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون۔ اہل کتاب کا ایک ایسا گروہ ہے جو حالانکہ کتاب اللہ کو مانتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ کو اپنی پش پشت ڈالا ہوا ہے، اس کے مطابق ان کا عمل نہیں ہے، لگتا یہی ہے کہ وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں۔ اگر آپ کو علم ہے اور علم کے مطابق عمل نہیں، یا آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں اور آپ کا اس کے مطابق عمل نہیں، تو گویا کہ پھر اس چیز کا فائدہ ظاہر نہیں ہوگا، آپ عملی میدان میں کاذب اور جھوٹے قرار پائیں گے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ تبرک کے طور پر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول لے لیں تو اس میں بڑی پاکیزگی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت باطن کے بغیر ظاہر منافقت ہے۔ واہ واہ، یہ جو ظاہر ہوتا ہے، اقوال ہیں یا ظاہر داری ہے، یہ منافقت ہوگی اگر باطن میں وہ جذبہ نہیں، وہ نیت نہیں، وہ خلوص نہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ظاہر کے بغیر باطن زندگا۔ اگر ظاہر ٹھیک نہیں اور صرف آپ باطن پر ہی لگے ہوئے ہیں تو آپ کسی نہ کسی موڑ پر مذہب کی ضرورت سے انکار کر جائیں گے۔ تو لہٰذا اصل کمال یہ ہے کہ ظاہر و باطن کو جمع کیا جائے، قول و فعل کو جمع کیا جائے، چونکہ بنیادی طور پر قول تو ایک بات ہوتی ہے، اس کے پیچھے طاقت، اس کے پیچھے اثر وہ عمل کا ہی ہوتا ہے اور نیت کا۔ جی ڈاکٹر صاحب، عمل اور نیت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، بنیادی طور پر اللہ کریم نے اہل ایمان کو یہ قرآن میں ہی واضح کیا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو نیکی کی دعوت دیتے ہو۔ تو ہر مومن کسی نہ کسی لحاظ سے جہد سے داعی ہے، مبلغ اسلام ہے۔ اب مبلغ کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ اس کی دلیل میں تو قوت ہوتی ہے لیکن تاثیر کردار ہی پیش کرتا ہے۔ ٹھیک، نبی کریم علیہ السلام نے جب مکہ میں اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے اپنے کردار کو ہی پیش کیا ہے، اور یہی وجہ نا آپ دیکھیے کہ اہل ایمان کو کہا گیا، اور یہ لما تقولون، یہ ایک طرح سے غازی صاحب جس طرح جھنجھوڑا جا رہا ہے نا، آپ اس میں جلال دیکھیے کہ کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کرتے نہیں۔ اور کبورہ مقتن میں ہے کہ انتہائی، اور کبورہ کا فرما کر کہ بہت ہی یعنی کہہ لیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، اور تمہیں تو چاہیے کہ تم جو کہو وہ کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک ان کا تربیت یافتہ جب کہیں جانے لگا نا، کہنے لگا حضرت مجھے کچھ نصیحت کیجیے، ان سے منسوب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوشش کرنا تم دعوت دین میں تمہیں کچھ کہنا نہ پڑے، تمہارا کردار ہی جو ہے نا وہ دعوت دین کی طرف لوگوں کو مائل کر لے۔ اور غازی صاحب آپ دیکھیے عموماً آپ تصوف کو ماشاءاللہ آپ بھی پڑھتے ہیں، اور ڈاکٹر شبیر صاحب بھی، عموماً جو مریدین کہتے ہیں ہمارے شیخ کو ہم نے دیکھا،
وہ یہ جملہ کم بولتے کہ ہمارے شیخ نے کہا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، میں نے اپنے شیخ کو دیکھا. تو اس سے پتہ چلتا کہ جو دعوت دین ہے، جو تربیت ہوتی تھی وہ کردار کے ذریعے ہوتی تھی. الفاظ اور یہ کیلو کال سے نکال کر حال کردار کی طرف لایا جاتا تھا. اور اسی آیت میں یہی تربیت کی جا رہی ہے کہ تمہارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری دلیل میں اگر کوئی تھوڑی سی پاور نہ بھی ہوئی لیکن تمہارے کردار میں ایسا جس کے پیچھے اخلاص کی قوت ہوگی، ایسی تاثیر آ جائے گی. الفاظ کمزور بھی ہوئے تو عمل کی جو تاثیر ہے وہ اس کو اگلے بہت بندے کو مضبوط بنا قائل دے کر لے گی. اور غازی صاحب ایک اور دیکھیے، ایک لحاظ سے مذاق بھی یہ اڑانا ہے. ایک دائی کہہ کچھ رہا ہے اور اس کا عمل اس کے اپنے کہنے کے خلاف ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں یہ ناپسندیدہ بات ہے. ڈاکٹر عمران مرتضیٰ صاحب ایک بات کمال کی ہے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے. دنیا میں اصول ہے کہ پہلے تھیوری آتی ہے بعد میں پریکٹیکل آتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، تھیوری پہلے ہوتی ہے، جتنے بھی تجربات ہوتے ہیں. یہ جو 63 سالہ حیات ہے اس میں کمال ہے، پریکٹیکل پہلے دکھایا گیا ہے 40 برس اور تھیوری بعد میں آئی ہے. اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قرآن حکیم نے کہا کہ کیا ہے، فقط لبثت فیکم عمرا، فقط فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، عمران، کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں. یہ 40 برس میرے تمہارے سامنے پریکٹیکل، ان میں دیکھ لو. یعنی تم نے مجھے صادق و امین کہا ہے اور صادق و امین کر کے دکھایا ہے، جو فرما دیا اس پہ عمل کر کے دکھایا. جی تو اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سر میں بہت شکر گزار ہوں اللہ کا، کیونکہ آج ایک ایسے پروگرام میں شامل ہوں کہ جس میں بنیادی طور پہ ملک و قوم کی تربیت کی بات ہو رہی ہے سر. جی الحمدللہ. اور مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صبح نور کا یہ پروگرام ہے یہ قوم کی تربیت کے لیے ایک مینڈیٹری اس میں سبق شامل ہیں اور یہ گھر گھر کی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. اچھا سر، اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ بات، جس طرح آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں بات کی اور ان کی عملی تعلیم کی بات کی ہے، تو یہ سیم افیکٹ ہماری معاشرے میں، ہمارے گھروں میں بھی ہے. ٹھیک. کہ جیسا آپ کریں گے ویسے ہی نتیجہ نکلے گا. ٹھیک. یعنی کہا جاتا ہے کہ گندم اگائیں گے تو بھائی گندم ہی نکلے گا، آم تو نکلنے سے رہا، آم تو نکلنے سے رہا. تو اس لیے جو سائنس ہے وہ بھی بڑی زبردست سائنٹیفک اس کے ریزنز موجود ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں اور جو آپ کرتے ہیں اس کا اثر رہتا ہے. یعنی میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، اگر آپ اس کمرے میں بیٹھ کے غلط بیانی سے کام لیں گے تو یہ چیزیں یہاں موجود رہیں گی سر، اور اس کا اثر دوسروں پہ پڑتا رہے گا ہمارے جانے کے بعد بھی. اچھا. ہمارے جانے کے بعد بھی آپ دیکھیں کچھ جگہیں ایسی ہیں، جیسے مثال لے لیں مسجد ہے تو آپ کو ہمیشہ وہاں جانے پہ سکون حاصل ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. مزارات ہیں، مزارات ہیں، ایسے بزرگوں کی خانقاہیں ہیں، ایسے مدارس ہیں کہ جہاں آپ جائیں، ایسے لوگ بھی ہیں ایسے جن کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا فیل کرتے ہیں. صحیح. اور بعض جگہ جائیں تو آپ کو بڑی ہیبت سی محسوس ہوتی ہے، بہت پریشانی تکلیف. بعض دفعہ آپ قبرستان کے ایسی جگہ چلے جائیں یا ایسی جگہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں جہاں آپ کو جاتے ہی خوف محسوس ہوتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر جو پازیٹیو ریز ہیں، جو اچھی باتوں کی ریز ہیں، وہ دینی چاہیے، عمل سے بھی اور زبان سے بھی. ٹھیک. کہتے یہ ہیں کہ جو آپ کے اندر ہوگا وہی آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک. تو بھائی اگر آپ سچ، ہر چیز ریڈیٹ کرتی ہے سر، ہر چیز ریڈیٹ کرتا ہے. یعنی اگر آپ سچ بول رہے ہیں اپنے گھر کے اندر اور اپنے بچوں کو مثال سچ بولنے کی دے رہے ہیں عمل کر کے، تو بچے الٹیمیٹلی وہ ریڈیٹ لے رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ہی آگے کریں گے. اور یہ گھر بچے کو کہنا کہ ابو گھر پہ نہیں. دیکھیں میں تو گھر میں ہمارے گھر یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ جی میں گھر میں موجود ہوں اور وہ میں گھر میں نہیں ہوں، بچہ دیکھ رہا ہے. تو وہ جو یہ بات ہے وہ وہاں موجود رہتی ہے، وہ موجود رہتی ہے. پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی میری تو اولاد کو میں نے بڑی اچھی تربیت دی تھی اور اب یہ کر رہا ہے، یہ نشہ کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ رشوت لے رہا ہے. بھائی پوری زندگی آپ دیکھیں، جو آپ نے اگر کسی نے جو ہے وہ سفر کیا، آپ سب نے سفر کیا ہوگا، یہاں سے سعودی عرب جائیں سر آپ، تو جاتے ہوئے 5 گھنٹے لگتے ہیں، ایگزامپل دے رہا ہوں میں، اور آتے ہوئے 4.5 گھنٹے لگتے ہیں. تو جو آتے ہوئے 4.5 گھنٹے لگتے ہیں تو اس میں ایک بیک ونڈ ملتی ہے، اور جاتے ہوئے جو ہے وہ اپنا
5 گھنٹے لگتے ہیں تو سامنے سے فرنٹ ونڈ ملتی ہے. تو جتنی بھی برائیاں ہیں, جو غلط باتیں ہیں, جو منافرت ہے, جو جھوٹ ہے, جو حسد ہے, وہ ایک فرنٹ ونڈ ہے جو آپ کی ترقی میں آپ کو روکتی ہے. اچھا, آپ کو آگے نہیں جاتی, آپ کو تکلیف دیتی ہے. اچھا, وہ جو اثر ہے وہ پھر پورے گھر پہ پڑتا ہے. اچھا, گھر کیا ہے؟ گھر تو ایک یونٹ ہے, جہاں سے محلہ بنتا ہے, جہاں سے شہر بنتا ہے, پھر صوبہ بنتا ہے, پھر ملک بنتا ہے. تو یہ من حیث القوم ہمیں گھر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہے بھائی ہیں. صاحب, ایک ہے نیکی کا حکم دینا اور ایک ہے نیک کام کرنا. مثلا کوئی شخص کہتا ہے نماز پڑھو, یہ اس کا کہنا فرض کفایہ ہے تبلیغ, جبکہ اس کا پڑھنا فرض عین ہے. اور اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ آتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ واعظین, خطبہ, مقررین, ان کو کوئی کسی بھی قسم کی استثنائی صورت حاصل نہیں ہے, لیڈروں کو بھی, کسی کو بھی نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا, معراج کی رات ہم نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. جبریل امین سے فرمایا, جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے وہ خطباء و واعظین ہیں جو بدعمل ہیں, جو نیکی کا حکم دیتے ہیں خود نیکی نہیں کرتے, برائی سے روکتے ہیں خود برائی سے نہیں رکتے. اور غازی صاحب, اس آیت میں لما تقولون ما لا تفعلون میں ایک اور سماجی پہلو نکلتا ہے, وہ ہے ایفائے عہد. اور ایفائے عہد جو ہے, پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور پہلو نکلتا ہے. مختلف اداروں میں جب ہم جاتے ہیں تو ایک فارم دیا جاتا ہے, اس میں شرائط لکھی ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ شرائط قبول ہے, یعنی یہ ضابطۂ اخلاق ہے ہمارا. مثلا کسی کو جاب ملتی کوئی تو وہ اس کا پابند ہوتا ہے کہ اس پہ پابندی کرے گا. اس سے یہ بھی ایک پہلو نکلتا ہے. ہم نے جو کہا ہے جس کو ایکسیڈنٹ کمٹمنٹ کہتے ہیں, کہ اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اسلام کس کس طریقے سے لوگوں کی کریکٹر بلڈنگ کرتا ہے. اسلام صرف افکار کو ہی سنوارنے نہیں آیا, افکار کا پتہ حسن عمل سے ہی چلتا ہے. مثلا انسان کا جتنا بھی حسین عقیدہ ہو, مضبوط عقیدہ ہو, اس کا پتہ تو اس کے کردار سے چلنا ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ اگر ہم قول و فعل کے مطابق معاملات کر رہے ہیں اور نیت ساتھ, میں اس لیے اس کو اہمیت دیتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں بظاہر, مثلا 5 وقت نماز بھی پڑھ رہے ہیں, تبلیغ پہ بھی جا رہے ہیں, محفل میلاد بھی کرا رہے ہیں, اور کام بظاہر اچھے کر رہے ہیں, لیکن ملاوٹ شدہ چیز بیچ رہے ہیں, رشوت لے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, کاروبار میں ڈیل میں بےایمان ہیں, تو وہ جو ہے اس کی تاثیر تو وہ ختم ہو جائے گی. پھر نیت بھی ساتھ اس کے شامل ہوگی, تو پھر اس کے پھر اگر نہیں کرتا تو پھر کیا اثرات ہوں گے؟ سر دیکھیں, بنیادی طور پہ تو یہ اندر کا انسان ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں, اس کا تو پتہ ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک, ہاں, حدیث والا تیرا اندر سب سے بڑا مفتی بیٹھا ہوا ہے, سب سے بڑا مفتی, سب سے زیادہ چیک کرنے والا جو ٹیچر یا جو احتساب کرنے والا, وہ اندر موجود ہے. تو جب آپ بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں, بظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جو تنہائی کے گناہ ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, تو یہ تو آپ کو اندر کا پتہ ہے کہ کیا کیا آپ غلط کام کر رہے ہیں. تو نیچرلی ہر چیز کا, جس طرح ہم لاسٹ ٹائم بھی بات کر چکے ہیں کہ ہر چیز کا جو ڈائریکٹ افیکٹ ہے وہ آپ کے اوپر پہلے آتا ہے. تو سب سے زیادہ دیکھیے سر, میں ایک سمپل سی بات بتاؤں کہ سگریٹ پینے کے لیے لوگ منع کیا جاتا ہے کہ بھائی سگریٹ نہ پیو. تو سگریٹ پینے سے ہوتا کیا ہے؟ سگریٹ پینے سے
اندر دھواں بڑھتا رہتا ہے اور ایک حد آتا ہے کہ اندر جو ہے لنگز افیکٹ ہو جاتے ہیں آپ جو لنگس ہیں وہ کیلسیفیکیشن ہو جاتی ہے، اس میں کافی دھواں بھر جاتا ہے اور پھر سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح سے یہ جتنی بھی برائیاں ہیں جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہی چیزیں اندر بھر رہی ہوتی ہیں. اچھا یہی اندر بھر رہی ہوتی ہیں. اچھا چہرہ جو ریفلیکشن اچھا عبداللہ بن ابی جو تھا وہ باہر لوگوں کو کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ زبان سے یہی کہہ رہا ہوتا تھا لیکن اندر معاملات اور مجبوری تھی نا کہنی، سچ تو کہنا ہی تھا. تو اسی لیے سر، اسی لیے جو ہمارا ماحول ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں جو ڈیٹوریشن کیوں ہے تو کیوں ہے؟ اس وجہ سے یہ ہے نیت کا فرق. یہ ہے نیت کی، اگر صحیح نیت ہے تو پھر ہم نمبر 1 2 3 4 5 پہ ہوں گے ٹھیک، اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر 160 اور 170 نمبر پہ بھی ہوں گے. میں سر جو لاسٹ ٹائم تھوڑی سی بات ہو رہی ہے اس کو کنٹینیو کر دوں کہ جو قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کو صحیح فالو کرنے والے لوگوں میں سے تھے، تو آپ دیکھیں عمل کیسا ہے. عمل زبردست یہ ہے کہ ان کے گھر میں ایک سانچہ رکھا ہوا ہے، اگر آپ جائیں اور ان کے گھر میں دیکھیں ڈبل اوٹی کا، اور وہ سانچہ جو ہے وہ عام ڈبل اوٹیوں سے آدھا ہے کہ بھئی ہم دونوں بہن بھائیوں کو ڈبل روٹی چاہیے، اتنی ہی چاہیے تو اتنی ہی ہم خریدیں گے. جی بالکل توجہ ہو جائے، بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ جو آپ نے فرمایا کہ اعتقادی اعتبار سے تو وہ دو پہلو بہت طاقتور ہیں کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے میرا لازمی تقاضا ہے کہ میں آپ کی اطاعت اور اتباع کروں. ٹھیک، پھر وہ اپنا احتساب کرتا رہے تو اس طرح اس کی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. غازی سے بنیادی طور پر بات چل رہی تھی کہ یہ عمل جو ہوتا ہے نا اس کی گہری تاثیر ہوتی ہے. گہری تاثیر، ٹھیک ہے. عمل پہلے سے ہو رہا ہے اور بات نہیں کی جا رہی، بات اس وقت کی جا رہی ہے کہ جب بات میں عمل ایک طاقتور تاثیر بن کر آئے، انرجی ہے، ایک انرجی ہے. اچھا، یہی وجہ تھی کہ عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد آپ کی تبلیغ اور اثرات کو کیسے روکا جائے، اس کے ذہن میں ہے کہ میں عبداللہ بن سلام سے بات کروں. ان کو جا کر پیسوں کی بھی لالچ دی. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ وہ شخصیت ایک دفعہ دکھائیں تو صحیح کہ وہ کیسے ہیں. تو وہ جب آئے تو آپ مسجد نبوی میں مراقبے کی کیفیت میں بیٹھے تھے. صرف آپ کی باڈی لینگویج کو چیک کرنے کے بعد اور پھر آپ نے تھوڑا سا جب سر مبارک اٹھایا اور آپ کے چہرے پر نگاہ پڑی، اس نے کہا جناب اس سے حسین تر چہرہ تو ہو نہیں سکتا، واہ واہ واہ، اس سے سچا چہرہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. آپ مجھ سے کیا کام کرانے لگے ہیں کہ مجھ سے ان کی تکذیب کرانے لگے ہیں. میں تو ان سے چند سوالات صرف اپنی تسلی کے لیے پوچھتا ہوں، پھر اس کے بعد وہ مائل با ایمان ہو گئے. تو اس کا مطلب کہ عمل بنیاد. اچھا اس پر ہمارے صوفیاء نے بڑا عمل کیا. اچھا، ہمارے صوفیاء کے یہاں کال نہیں ملتا، نہیں، ہمیشہ حال ملتا ہے اور کوئی لمبے باز نہیں، لمبے باز نہیں ہوتے. بس وہ چونکہ عمل کا تقوی اور طہارت کا اتنا پیکر ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے کی ریڈنگ سے واضح طور پر انوار الہی جھلک رہے ہوتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی طرف سوال آ گیا جو انہوں نے کیا کہ ان کے اندر ایک نیک اعمال تقوی کی وجہ سے، ذکر الہی کی وجہ سے ایک انرجی ان کے اندر، ایک نوری اندر قدسی شعائیں پیدا ہو جاتی ہیں. جب بندہ جا کے ان کی محفل میں بیٹھتا ہے تو وہ ریڈیشن جو ہے اس آدمی کی طرف جاتی ہیں
وہ اس آدمی کے قلب و ذہن کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں. اور وہ اسی طرح اگر ہم کسی بری جگہ پہ جاتے ہیں یا غلط لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کی نحوست بھی اسی طرح اثر انداز ہوتی ہے. جی سر، سادہ سی بالکل آپ نے پریکٹیکل بات کی اور سچ بات کی. سادہ سی مثال ہے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کرنے جاتے ہوئے بھی پریشانی ہوتی ہے اور آتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے. اور جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرنے جاتے ہیں، کرائم جب کر رہا ہوتا ہے آدمی تو کبھی اس کو راحت نہیں ہو رہی ہوتی. کبھی بھی دیکھیں نہ کرنے کے وقت نہ کرنے کے بعد. غلط بات کرنے کے لیے جائیں آپ، چوری کرنے جائیں آپ، ایون کسی بھی معاملے میں کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو نہ جاتے ہوئے اچھا لگے گا نہ آتے ہوئے اچھا لگے گا، کیونکہ جو اندر کا انسان ہے وہ تو ایک مانیٹر موجود ہے. ٹھیک. دوسرے نمبر پہ جب بھی کبھی آپ اچھا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اس دوران بھی اچھا محسوس کرتے ہیں اور آتے وقت بھی اچھا محسوس کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ریڈیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا، جو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے باڈی میں نے جس طرح پہلے بات کی ہے کہ برے کام سے اندر جو ہے نا مثال کے طور پہ کالک بھر رہی ہوتی ہے، اچھے کام سے نور بھر رہا ہوتا ہے، روشنی بھر رہی ہوتی ہے. تو جب نور اندر ہوگا تو نور ہی باہر نکلے گا سر. نور ہی. اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے گھروں میں جو بزرگ عورتیں ہیں، بزرگ مرد ہیں جو سچ بولتے ہیں، جو اچھی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کے چہرے پہ بڑا نور ہے، ان کے چہرے پہ بڑا نور ہے، ان کے پاس بیٹھنے کا فائدہ ہے. اسی لیے میں تو زیادہ تر اپنے ساتھیوں کو، اپنے پاس لوگ جو آتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ایسے بزرگوں کو ڈھونڈو اور ان کے پاس خالی بیٹھنے کا ہی تمہیں فائدہ ہے. ان کے پاس بیٹھنے ہی سے ہی تمہیں جو ہے نا پازیٹیو ریز تمہیں مل رہی ہے اور اچھی باتیں نکل رہی ہیں. اچھا سر، ساری جو مسائل ہیں، جو ساری چیزیں ہیں وہ اندر ہی ہیں. آپ اس وقت ابھی فیل کرنے لگے کہ یہاں پہ گرمی ہے، ابھی فیل کرنے لگے یہاں پہ ٹھنڈک ہے، یہ سب کچھ آپ کے اندر ہے. تو اندر والی چیز کو ریچارج کرنے کی ضرورت ہے. ریچارج جو ہے نا مسلسل مین بیٹری کے ساتھ لگانا پڑے گا. مین بیٹری وہی بزرگ ہیں، وہی جگہیں ہیں، وہاں پہ ضرور جانا چاہیے، وہاں بیٹھنا چاہیے تاکہ تبدیلی آئے. تبدیلی ہر بندے سے آئے گی. اگر سب لوگ یہاں پہ پازیٹیو ریز والے بیٹھے ہیں تو آپ سوچیں یہ سب لوگ مل کے کتنی بڑی پازیٹیو انرجی بن جائے گی، کتنی بڑی فوج بن جائے گی. اگر سب پاکستانی آپ کو ایک بہت دلچسپ شعر سناؤں. سید سلمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کو پتہ ہی ہے عربی کی بہت بڑی شخصیت اور اعلیٰ حضرت کے یہ خلیفہ بھی تھے. تو وہ مشہور ہے کہ جب یہ ان کا رشید احمد صدیقی جو بڑے استاد بھی ہوئے علی گڑھ کے اور ادیب بھی، آپ کو پتہ ہے نا کسی کا امتحان لینا ہو تو پوچھتے ہیں آپ نے رشید احمد صدیقی کو پڑھا ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے علماء کو پڑھنا چاہیے. ادب ان کو اس سے پتہ چلے گا، چاشنی الفاظ کیسے خوبصورت ہوتے ہیں. تو رشید احمد صدیقی نے گزرے تھے، انہوں نے اوپر سے کہا کہ رشید سید سلمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا یار وہ اصغر گونڈوی تمہارا دوست ہے اور اس نے ایک شعر کہا ہے اور بڑا اس نے تصوف کا مسئلہ حل کر دیا. تو رشید صدیقی لکھتے ہیں کہ میں نے اوپر دیکھا، میں کہا شکر ہے. وہ بڑے جلالی بزرگ تھے. تو انہوں نے کہا شکر ہے ان کو میرے کسی دوست کا شعر پسند آیا. ان کا حضرت کون سا شعر ہے؟ اس نے کہا بھائی تمہارے دوست نے کہا ہے کہ رند جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے. رند جو ظرف اٹھا لیں وہی پیمانہ بنے اور جس جگہ بیٹھ کے پی لیں وہی میخانہ بنے. انہوں نے کہا اولیاء کرام جہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ رحمت کے صاحبان بن جاتے ہیں. انہوں نے کہا کمال کا شعر کہا ہے تمہارے دوست. جی تو یہ رحمت کے صاحبان. یہ ہے کہ یہ جو انسان کے اندر جو کمال ظاہر ہوتا ہے یہ دو چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے. ایک تو بنیادی طور پر ہوتا ہے علم، دوسرا ہوتا ہے عقیدہ، تیسرا ہوتا ہے عمل کی طاقت. جہاں یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کمال ان تین جگہوں سے ظاہر ہوگا. اور جہاں یہ تینوں جمع ہو جائیں وہاں تو کمال در کمال ہی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو صوفیات جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انوار اور رحمتوں کے جو مظاہر ہیں، ان کے مزارات بھی، ان کا وجود بھی اور صحبتیں بھی، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہاں تینوں خوراکیں ملتی ہیں. اور عمل کی خوراک تو اتنی وافر ملتی ہے کہ وہ چونکہ مسلسل عمل کر کر کے وہ اس سطح تک آ جاتے ہیں کہ وہاں سے انوار و تجلیات اور فیوز و برکات نکلتے ہیں. یہی اصل میں یار عمل ہی ہوتا ہے. حضور داتا صاحب اپنی موٹیویشن کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اس مقام تک پہنچے. ہم نے ایسے بزرگوں کی بھی زیارت کی ہے جن سے ہم نے پوچھا کہ جناب آپ کو برائی کا خیال آئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ وہ کہتے تھے برائی کا خیال آئے ہوئے بھی 30 سال گزر گئے ہیں. اللہ. جہاں تقوی اور طہارت اور اعمال صالحہ اور پاکیزگی کے یہ مظاہر جمع ہو جائیں تو وہاں رحمتیں، برکتیں اور فیوزات کیوں نہ جمع ہو سکیں.
ہم تینوں اعتبار سے زوال کا شکار ہوئے، علم کے باب میں بھی، عقیدے کے باب میں بھی، اور اعمال صالحہ کے باب میں بھی. اور بنیادی طور پر جو نظر آنے والی عمارت ہے وہ تو اعمال صالحہ کی ہوتی ہے. عقیدہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے اور علم بھی پوشیدہ ہوتا ہے. تو یہ جو عمل صالح ہوتا ہے، اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن نے فیصلہ کیا وہ یہ نہیں پتا کہ ان کا علم چیک کریں. کوئی غلطی صحابہ کرام سے ہو جاتی تھی تو وہ کس طرح رجوع کرتے تھے؟ مجھے ابھی یاد آئی، یعنی عمل دیکھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا کہ سیدنا بلال کو جب سیدنا ابو ذر غفاری نے کالی رنگت والے کہہ دیا تو انہوں نے کیسے رجوع کیا ہے کہ جا کے نیچے لیٹ گئے اور انہوں نے کہا میں نے آپ کو معاف کر دیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، یہ آپ اپنا جو ہے نا پاؤں مبارک یہ میرے گال پہ ملیں پھر مجھے یقین آئے گا. سیدنا عثمان ذو النورین نے اپنے ملازم کو غلط ڈانٹ دیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ غلطی پہ تھے اور ڈانٹ غلط دیا، تو اس کا کان مروڑا تھا آپ نے، تو اس کے آگے کان کیا تو آپ نے کہا مروڑو اس کو، تو اس نے کہا نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا، میں کوئی نہیں، میں آپ سے راضی ہو گیا. تو اسے ایسے کان کو ہاتھ لگا کے چھوڑ دیا. سیدنا عثمان ذو النورین نے فرمایا نا 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 اسی طرح ہی مروڑو جیسے میں نے زور سے کان مروڑا تھا تمہارا. یہ تھا کہ اگر غلطی ہوئی تو اس پہ رجوع کرنا. حصول علم کا مقصد کیا ہے؟ کردار ہی. جب سے علم کا مقصد کردار نہیں رہا، روزگار ہوا ہے، تو ہمیں وہ قول و فعل میں تضاد نظر آ رہا ہے. یہ تو اضافی چیز ہے، روزگار اضافی، اور اصل وہی بات. اور آپ دیکھیے کتنے صوفیات تھے جو امی تھے لیکن کردار کے کس بلند و اعلیٰ مقام پر فائز تھے، بلکہ بڑے بڑے علماء ان کی صحبتوں میں بیٹھنا کمال سمجھتے تھے. حضرت پیر سید اسماعیل شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ گنج کرم فرماتے تھے زیادہ علم سے تھوڑا عمل اچھا ہے، کہ آپ لمبی لمبی باتیں کریں، دعوے کریں، کتابیں، کردار پیش کر دیں. واہ واہ واہ. اور یہی وجہ غازی صاحب ان صوفیات سے ہمیں اسوائے حسنہ کے رنگ نظر آتے ہیں. بلکہ اگر یہ کہیں کہ وہ یہ جو صوفی برکت صاحب تھے اپنے سلار والے، یہ جی جی دارالحسان والے نہیں، اب تو اس کو المستفید دارالحسان ہے نا اس کا نام، رجوع ہے وہ جگہ کا رجوانہ کچھ اس طرح. نہیں رجوع ہی ہے وہ. آپ دیکھیں کہ کمال ہے کہ کوئی چیز شام کو سب کھانا ختم، ہر چیز ختم، بانٹ دینی، اگلے دن نیا کام شروع ہوگا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ کا ڈاکٹر حکیم، ڈاکٹر مرزا صاحب آپ کا بھی شکریہ. کتاب الشفا سے جی یہ بواسیر کا روحانی علاج ہے. جو شخص روزانہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 11 بار اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی یا مالکو یا قدوسو کے پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو وہ شخص ہمیشہ کے لیے بواسیر کے مرض سے محفوظ ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی کہ درود پاک جو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی اصلاح کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگوں کے عیوب ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اعمال پر نظر رکھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.